بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا آغاز قرآن حکیم کی سورۃ الکہف آیت 54 سے کرتے ہیں۔ جی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ بالکل، تو یہ آیت خود ہی بتا رہی ہے کہ قرآن وہ مثالوں سے بات کرتا ہے۔ جی ہاں۔ آج ہم انہی قرآنی مثالوں کی گہرائی میں اتریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے پاس ذرائع بھی ہیں، جیسے قرآن پاک تو ہے ہی، ساتھ میں ہز ہائنس آغا خان چہارم کا ایک خطاب، اچھا۔ ڈاکٹر فقیر محمد صاحب کے لیکچرز، علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی کی کتب اور کچھ احادیث مبارکہ بھی۔ جی، کافی متنوع ذرائع ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن یہ مثالیں کیوں استعمال کرتا ہے، اور ان کے پیچھے جو معنی ہے، جو باطنی مفہوم ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ قرآن میں مثال کیا ہے جسے ہم رمز یا علامت کہہ سکتے ہیں، اور ممثول کیا ہے، یعنی وہ اصل حقیقت جس کی طرف وہ مثال اشارہ کر رہی ہے۔ تعویل یعنی جو گہری باطنی تفسیر ہے وہ کون جانتا ہے؟ تعویل کا مطلب ہی ہے کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا، اچھا۔ یعنی ظاہر سے باطن کی طرف جانا، بالکل، ظاہری الفاظ سے حقیقی معنی تک پہنچنا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہز ہائنس آغا خان چوہارم نے بھی، آپ نے ذکر کیا، 2003 کے خطاب میں کہا تھا کہ قرآن کا کلام تمثیلوں، استعاروں، علامتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہمیشہ سے الہام کا ذریعہ رہا ہے۔ اور وسیع تشریحات کا بھی۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان مثالوں کی، ان رموز کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ سیدھی بات کیوں نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب کوئی پیغام، کوئی الہامی یا روحانی حقیقت اس اعلیٰ سطح سے انسانی فہم اور زبان کی سطح پر آتی ہے نا، جی، تو اسے لازماً انسانی تجربے میں آنے والی چیزوں یعنی مثالوں، حکایتوں کے ذریعے ہی بیان کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہ اعلیٰ حقائق وہ براہ راست انسانی زبان میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا ایک طرح سے۔ صحیح۔ اسی لیے انبیاء کو کتاب کی حکمت سکھانی پڑتی ہے، اور اسی حکمت کی تعلیم کو ہم ٹیکنیکلی طور پر تعویل کہتے ہیں، یعنی باطنی تفسیر۔ اب یہ مثال اور ممثول کا فرق، اس کے لیے ڈاکٹر فقیر صاحب کی وہ پانی والی مثال بہت اچھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے کسی کو سخت پیاس لگی ہو، اب وہ کاغذ پر 100 بار لکھے پانی پانی پانی، تو پیاس تو نہیں بجھے گی؟ بالکل نہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے تو اصل حقیقی پانی کا گلاس چاہیے۔ جی، تو یہاں وہ جو لفظ پانی ہے وہ مثال ہے، اور وہ جو اصل پانی ہے جو پیاس بجھاتا ہے وہ ممثول ہے۔ واہ، یہ تو بہت عمدہ مثال ہے۔ اس سے تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ جی، قرآن کی مثالیں بھی اسی طرح ہیں۔ الفاظ مثال ہیں جو ایک گہری حقیقت یعنی ممثول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی سے جڑی بھی المیزان میں ایک حدیث بھی ہے نا، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ جی، اور اس کے باطن کے 70 باطن تک ہیں۔ سبحان اللہ، 70 باطن تک۔ اور علامہ نصیر الدین ہنزائی بھی 1000 حکمت میں کچھ ایسا ہی لکھتے ہیں، حکمت 188 میں۔ جی، وہ فرماتے ہیں کہ تنزیل مثال ہے اور تعویل ممثول، یعنی قرآن کا ظاہر متن مثال ہے اور اس کی باطنی تفسیر ممثول۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل ہی ان مثالوں کے معنی جانتی ہے، وہ تعویل کے محافظ ہیں۔ بالکل۔ تو یہاں پھر وہی سوال آتا ہے کہ یہ گہرے باطنی معنی، یہ تعویل سمجھتا کون ہے؟ کس کے پاس ہے یہ علم؟ اس کا جواب بھی دیکھیں خود قرآن ہی دیتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 43۔ جی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ جی۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور انہیں اہل علم العالمون کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ العالمون یعنی سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ جی، خاص علم۔ اور پھر سورت آل عمران آیت 7 میں مزید وضاحت ملتی ہے۔ اچھا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یعنی اس کی تعویل اللہ اور علم میں پختہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بالکل۔ یہاں ایک اور خاص اصطلاح آ گئی، راسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ۔ یہ کون ہے؟ پہلے یہ بتا دیں کہ راسخون فی العلم کا مطلب کیا ہے لغوی طور پر؟ جی ہاں، راسخون فی العلم کا مطلب ہے وہ جو علم میں گہرے ہیں، پختہ ہیں، مضبوطی سے قائم ہیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ہیں کون؟ جی،
اس سلسلے میں علامہ ہنزائی اپنی کتاب نورانی تعویل کی 40 کنجیوں میں وضاحت کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تشریحات اور دوسری روایات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ راسخون فی العلم سے مراد سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ان کے وصی حضرت علی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کی نسل سے یعنی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ نامزد کردہ معصوم ائمہ ہیں جنہیں یہ علم نسل در نسل منتقل ہوا۔ میں تنزیل کا مالک ہوں اور علی تعویل کا مالک ہے، یہ بہت اہم قول ہے۔ جی، اور حدیث ثقلین بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت یعنی اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ جی بالکل۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا راسخون فی العلم کے بارے میں، جی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے افضل تھے۔ اللہ نے انہیں تنزیل اور تعویل دونوں سکھائیں، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء یعنی ائمہ وہ ہیں جو اس کی تعویل مکمل طور پر جانتے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ بنتا ہے کہ قرآن پاک گہری حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں یعنی رموز استعمال کرتا ہے۔ جی، ان مثالوں کے پیچھے ایک اصل حقیقت ہے جسے ممثول یا تعویل کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان ذرائع کے مطابق جو ہم نے دیکھے، اس تعویل، اس باطنی معنی کو سمجھنے کا علم اللہ نے کچھ خاص ہستیوں کو دیا ہے۔ بالکل، جو ذرائع ہم نے آج زیر بحث لائے ان کے مطابق یہ گہرا علم یہ قرآن کی حقیقی تعویل جاننے والے راسخون فی العلم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اہل بیت میں سے معصوم ائمہ علیہم السلام۔ بہت خوب۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن کی کچھ خاص مثالوں یعنی رموز اور ان کی ممفول، ان کی حقیقی تعبیرات پر بات کریں گے انہی ذرائع کی روشنی میں۔ جی ضرور۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے جی کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معنی کی کئی تہیں ہیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور یہ کہ ان ذرائع کے مطابق گہرے معنی تک پہنچنا خاص لوگوں کا کام ہے، تو کسی بھی علامت یا مثال کے صرف لفظی معنی پر رکنے کے بجائے اس کے مقصد پر غور کرنا اچھا ہمارے سمجھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ صرف آج کی مثالوں کی بات نہیں بلکہ کسی بھی متن کو سمجھنے پر یہ بات لاگو ہو سکتی ہے۔ بہت گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔